خبر مشہور ہو گئی تھی امام حسین شہید ہو جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہ خبر ارشاد فرمائی. پتہ مولا علی کو بھی تھا, سیدہ پاک بھی جانتی تھی, امام حسین بھی جانتے تھے. یہ خبریں رہی ہیں نا. حضرت صدیق اکبر کھڑے ہیں, جناب عمر کھڑے ہیں, حضرت عثمان کھڑے ہیں احد پہاڑ پر, تو پہاڑ ہلنے لگا. آپ دیکھیے نا, صحیح حدیث میں موجود ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. تو حضور نے بتا دیا نا کہ جناب عمر بھی شہید ہوں گے, جناب عثمان بھی شہید ہوں گے. لیکن کیا ایک دفعہ بھی حضور نے یہ دعا مانگی کہ اللہ انہیں شہادت سے بچا؟ معاذ اللہ کوئی دعا مانگی کہ یہ شہید نہ ہو, قتل نہ کیے جائیں؟ یہ تو سعادت ہے. امام حسین کو پتہ ہے, مولا علی کو پتہ ہے, سیدہ فاطمہ کو پتہ ہے, یہ خبر مشہور ہے, یہ شہید ہو جائیں گے. اور یہ بھی پتہ ہے کہ آزمائشیں آئیں گی. لیکن کسی نے بھی یہ دعا نہیں مانگی اللہ انہیں آزمائشوں سے بچا. جس نے بھی دعا مانگی ہے یہی مانگی ہے, اللہ صبر بھی عطا فرما اور استقامت بھی عطا فرما. اس بات کو سمجھیں آپ کہ آپ بچے کو اگر ڈرائیں گے نا امتحان خطرناک ہوتے ہیں, امتحان نہیں دینے, تو وہ تو کسی جگہ کامیاب نہیں ہوگا. اس کو امتحان کا خوف نہ دلائیں, اس کی تیاری کرائیں, اس کی ذہن سازی کریں کہ امتحان دینا ہے. اس کو یہ شعور دیں کہ بیٹا کامیاب ہونا ہے. ہم نے ڈرا دیا ہے بچوں کو, ہم نے انہیں اس طرح کا بنا دیا ہے کہ وہ سہمے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو روز جی ٹی روڈ سے گزرنا پڑتا ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ گزرتے ہوں گے. اللہ معاف کرے کہ سب کا ایکسیڈنٹ تو نہیں نہ ہو جاتا. تو اگر آپ بچوں کو چھپاتے پھریں کہ روڈ پہ نہیں چڑھنا, بھائی انہیں آپ گاڑی صحیح چلانی سکھائیں, عمر کے مطابق ان کو سواری دیں, ان کی ٹریننگ صحیح کرائیں, انہیں کہیں کہ یہ ٹریفک کے قوانین ہیں ان کی پابندی کرو, لیکن انہیں یہ خوف نہ دلائیں کہ روڈ پہ نہیں جانا. یہ خوف نہ دلائیں انہیں کہ ہم نے اس راہ سے گزرنا نہیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. او بھائی اس طرح تو سانپ سے ڈرتا ڈرتا رسیوں سے بھی ڈرنے لگے گا. اللہ جو فیصلہ کر دے اس فیصلے پر پوری طرح راضی رہنا ہے. ہمارے مزاجوں میں مقام تسلیم و رضا نہیں ہے.